ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم لوگ ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں؟ اور یہ بات آج یاد رکھ لو کہ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، اور ہم نے تو اپنے آپ کو حق تعالیٰ ہی کے لیے خالص کر رکھا ہے۔ یا پھر تم یہ کہے جاتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب کیا یہود و نصارہ تھے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے، کیا تم اس معاملے میں زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ اور یاد رکھو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کا کام ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا، اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا۔ اور یاد رکھو، تم سے ان کے کیے ہوئے کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ 16ویں رکوع کی آخری آیتیں تھیں اور پہلے پارے کی آخری آیتیں۔ یہاں پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے، جس میں ابھی آپ کے سامنے یہ بات کی گئی صبغت اللہ کے تحت میں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرات صحابہ کے اوپر چڑھا تھا، اس رنگ کے جو انداز تھے اس کا ایک ہلکا سا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، وہ واقعی کی شکل میں، کہ یہودی بھی دکاندار تھا اور مسلمان بھی دکاندار تھے، صحابی۔ جب مسلمان دکان بند کر رہے تھے اس وقت میں یہودی ہی ان کے پاس سے سودا سلف لینے آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان کے پاس سے جو سودا ملتا ہے وہ اچھا بھی ملتا ہے اور کم قیمت پر ملتا ہے، یعنی اس میں کفایت بھی ہوتی ہے اور صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے۔ یہ تھے وہ مسلمان جو کاروبار کر کے بتا گئے کہ اپنے کاروبار اور اپنی دکانداری کے ذریعے سے اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے۔ تو بند کر رہے تھے، اس وقت میں گاہک پہنچتا ہے، تو انہوں نے اس گاہک سے التماس کیا کہ اگر تم میری بات ماننا چاہتے ہو تو سامنے جو یہودی بلکہ تمہارا ہی ہم مذہب ہے اس سے سودا سلف لے لو، اس لیے کہ آج دن بھر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، بہت پریشان ہے، کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی جا کر وہاں سے اپنے سامان لے لیتا ہے، پھر دوسرے دن پھر دوبارہ یہاں مسلمان کی دکان پر حاضر ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں اب کیا چاہیے، سودا تو تم وہاں لے لی۔ تو کہنے لگتا ہے کہ وہاں سے میں نے سودا لیا اور آپ سے ایمان لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھتا ہے کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے ہم نے یہی بات تو پڑھی تھی تورات میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کاروبار میں اور تجارت میں بھی اپنے فائدے کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ یہ خیر کی بات ہمارے لوگوں میں کہاں ہے، لہٰذا آپ مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ ایسی تجارت ہم کو ضرورت ہے۔ گویا تجارت کے راستے سے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھائے ہوئے رنگ کی بنیاد پر، اور یہی رنگ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قیامت تک مسلمانوں پر غالب رہے۔ لیکن جب یہ رنگ مسلمانوں سے ہٹ گیا تو اس کے نقصانات بھی ہم اس زمانے میں موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں۔
اب یہ آخری اگلی آیتوں میں یہود و نصارہ کے جو بیکار قسم کے جھگڑے تھے، کسی قسم کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، پھر بھی جھگڑا کیے جاتے تھے، تو ایسے جھگڑوں کی تردید کی گئی، اور جن پر ہر طرح کے دلائل اور براہین سے حجت پوری کی جا چکی، مگر پھر بھی ضد اور عناد کی بنیاد پر وہ اپنے دعوے بلا کسی دلیل کے برابر کرتے جاتے تھے کہ مسلمان باطل پر ہیں اور یہود بالکل صحیح ہیں۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، اور یہ باتیں بلکہ بعض مرتبہ تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے عقائد کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ جس میں نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں کمزوریاں لاحق ہوں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ کیا تم اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو اللہ کے معاملے میں، حالانکہ تمہارے سامنے دلائل کی ایک مستقل انبار پیش کی گئی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں نہیں بخشا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رب ہیں، تمہارے بھی رب ہیں، ربوبیت کے سلسلے میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، اور ایک بات یاد رکھ لو کہ ہمارا کیا ہوا ہمارے کام آئے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا، یہ تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے صرف دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر رکھا ہے، یعنی اپنے دین میں شرک کی ملاوٹ سے اور ریاکاری کی ملاوٹ سے دور رہنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تمہارا دین اور تمہارا طریقہ تو یہ ہے کہ تمہارا دین منسوخ بھی ہو چکا ہے، اور منسوخ ہونے کے علاوہ تم نے اپنے دین کے اندر شرک کی آمیزش بھی کر رکھی ہے، ملاوٹ کر رکھی ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے بھی دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو، یہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ دعویٰ تمہارا بالکل غلط ہے، اور یاد رکھو کہ تمہارے پاس تورات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی قسم کی شہادتیں اور کئی قسم کی گواہیاں اس بات کی ہیں کہ آخری زمانے کے نبی کون ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے اور کہاں رہیں گے، کہاں سے ہجرت کر کر جائیں گے۔ یہ سب تفصیلات تورات میں حق تعالیٰ نے اتار دی ہیں، نازل فرما دی ہیں، مگر تم ہو کہ اس طرح کی گواہیوں کو چھپا کر اپنے آپ کو مزید گنہگار بنانے پر تلے ہوئے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، یعنی تورات اور انجیل میں حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح بشارتیں بیان ہو چکی ہیں، پھر بھی تم لوگ وہ ہو کہ اس سلسلے میں اپنے طرف سے بشارتوں کو اور اپنی طرف سے ایسی تمام معلومات کو چھپا دیتے ہو۔ اس چھپانے کا گناہ اٹھا کر تم اپنے آپ کو سب سے بڑا ظالم بناتے ہو۔ فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس میں یہی جملہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کو اور دی ہوئی گواہیوں کو چھپا دے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں سے بے خبر ہیں۔ ایسا نہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ حق تعالیٰ تو تمہارے تمام باتوں سے، تمہارے تمام اعمال سے اور تمہارے تمام غلط چیزوں کے بارے میں جو کچھ کر رہے ہو ان سب چیزوں سے بخوبی باخبر ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو شہادتیں تم اپنی کتابوں میں چھپاتے ہو اور تورات کی آیتوں اور انجیل میں تحریف اور تغیر و تبدل کرتے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کی نظروں میں ہے، وہ خوب جانتے ہیں، وہ خوب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور تم کو تمہارے ان غلط کاموں کا بدلہ ضرور دیں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا گیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یاد رکھو جن پاک باز لوگوں کا تم نام لے کر اپنی زندگی کو ان کے ڈگر پر بتاتے ہو، یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ وہ تو انتہائی پاک باز لوگوں کی جو جماعت تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اس وقت ماننے والے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان سب نے اپنی اپنی زندگی میں اللہ کی پابندی، اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک بہترین ریکارڈ قائم کیا، اور ان کے اس ریکارڈ کی بنیاد پر ان کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ اچھا بدلہ ان کو ملے گا۔ لیکن تم کو یاد رکھو، تم ان کا نام لے کر جو غلط راستوں پر چلنا چاہتے ہو، اس سلسلے میں تمہاری پکڑ ہوگی، اور پکڑ بھی اس طرح سے ہوگی کہ بزرگوں کا نام لے کر غلط انداز میں پیش کرتے ہو،
تو یہ گویا جھوٹ کو تم دنیا میں پھیلاتے ہو، اور اس جھوٹ کو پھیلانا حق تعالیٰ کے ہاں جھوٹی گواہی دینے کے برابر کا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹی گواہی کی بہت برائی بیان فرمائی کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ مگر تم لوگوں نے اپنی زندگی میں بزرگوں کا نام لے کر اور پیغمبروں کا نام لے کر جھوٹ سے کام لینے کی کوشش کی ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے پاک باز طریقوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے طریقوں سے تم لوگ ہٹ گئے ہو۔ صرف ان کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا اصل چیز ہے۔ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلنے کے حالات نہیں رکھ سکتے ہو تو یاد رکھ لو کہ پھر کل قیامت میں تم کو تمہارا عمل کے اعتبار سے پکڑ کی جائے گی، اور ایسی پکڑ کی جائے گی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم پر تمہارا جو کیا ہوا ہے وہ تمہارے کام آئے گا، ان کا جو کیا ہوا ہے ان کے کام آئے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ذرہ برابر بھی ان پرانے لوگوں کے بارے میں کوئی سوالات نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیے تھے وہ ان کے لیے کام آئیں گے اور ان کے بھلے کے کام آئیں، مگر تم جو برا کر رہے ہو اس کی وجہ سے یہ تمہاری آخرت خراب ہوگی، تمہاری عاقبت خراب ہوگی۔ اس سلسلے میں گویا اگلا گرا پچھلا ہوشیار، یہاں یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے ذمہ دار لوگوں کے لیے، ائمہ کے لیے اور مسلمانوں کے مقتدی لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ حق تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سابقہ قوموں نے جو کام کیے ہیں، ان تمام لوگوں کی چیزوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما کر یہ بتانا چاہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے پہچانت نہیں ہے، صرف وہاں اگر کوئی بات چل سکتی ہے تو عمل کی بنیاد پر چلتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو سابقہ امتوں نے عمل کا راستہ چھوڑ کر خود کچھ عقیدگیوں کا راستہ اپنانے کی کوشش کی، اور اپنے نسب نامے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اچھے خاندان بتانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو رائل فیملی سے بتانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے اس غلط دعووں کو دور فرما دیا۔ فرمایا سورہ مائدہ میں حق تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ یہ بتایا کہ ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو لہٰذا ہم کو جہنم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، حق تعالیٰ ان سے سوال کر کے پوچھنے بتاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے گناہوں کی بدولت جو عذاب میں مبتلا کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ اگر تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو اور اچھے خاندان سے کہلانے والے ہو، نبیوں کے خاندان سے ہو، تو پھر تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کیا گیا؟ اور رہتی دنیا تک کے واقعات میں یہودیوں کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، بخت نصر کے زمانے سے لے کر یہ دوسری جنگ عظیم، جنگ جرمنی تک کے واقعات کے حالات کو ہم بخوبی جانتے ہیں، کس طریقے سے ظلم کی بنیاد پر ان لوگوں کو پیسا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر حق تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری بھی اسی حالت کے اعتبار سے نقصان ہوگا اور تم کو بھی عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ اور اگر سابقہ قوموں کے واقعات کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کی گئی تو پھر انشاءاللہ تمہارے لیے راستہ کھلے گا اور حالات بنیں گے۔ اس سلسلے میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہم کو اس پارے کے ختم پر اور اس رکوع کے ختم پر یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اس پیغام کو مد نظر رکھ کر ہی زندگی گزارنا یہ اصل مقصد ہے تفسیر قرآن مجید کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کو صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد